کرمنل ڈیلے جس کو کہتے ہیں نا، مجرمانہ تاخیر، یہ وہ ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو قرارداد منظور کی ہے، یہ کبھی آپ کو اور مجھے سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ امریکہ کوئی ایسی قرارداد لائے گا جو اسرائیل کو کوئی ذوق پہنچتا ہو اس سے. آپ دیکھیں نا، پورے جتنے بھی اس وقت مذاکرات کے ساتھ جڑے لوگ ہیں یا ملک ہیں، وہ سب کہہ رہے ہیں مستقل جنگ بندی ہونی چاہیے. تباہی اپنی آخری منزلوں کو چھو گئی ہے. لاکھ سے اوپر لوگ یا بلکہ 1.5 لاکھ سے اوپر لوگ یا زخمی ہیں یا جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں 6 ہفتے کی جنگ بندی کر لیں. تو یہ کس کو سپورٹ کرتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے نا کہ اسرائیل خلاف ہے اس کسی بھی مستقل جنگ بندی کے. تو اس کے اندر بھی دیر از اے بائٹ. لیکن بہرحال حماس ہیز رسپونڈیڈ ٹو اٹ ویری انٹیلیجنٹلی. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، کہیں نہ کہیں سے آغاز تو ہونا ہے نا. انہوں نے تو اس قرارداد کو پہلے ایکسیپٹ کر لیا ہے. اچھا. لیکن جو روس ہے جس نے اس ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا، ان کا بھی خیال یہی ہے کہ چونکہ اس میں پرماننٹ جنگ بندی کا کہیں ذکر نہیں ہے، اس لیے یہ قرارداد جو ہے وہ سارے آبجیکٹو پورے نہیں کرتی جو اس جنگ سے نجات کے لیے ہونے چاہیے. ایک بات. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اسرائیل بھی اپنے کسی معاہدے پر نہ پہلے کبھی کھڑا ہوا ہے. کدھر گیا کیمپ ڈیوڈ جس کے تحت 2 ریاستیں بننی تھی؟ تو یہ قرارداد بھی وہ اپنی مرضی سے جو ہے اس کو امپلیمنٹ کرے گا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن میں سیکورٹی کونسل کا اجلاس ہو رہا ہے. جنرل اسمبلی کی میجورٹی 2/3 میجورٹی سے زیادہ لوگ انڈورس کر رہے ہیں حماس کا پوائنٹ آف ویو، اور وہ قتل و غارت جاری رکھے ہوئے ہیں. ایک دن کے لیے اس نے بامبنگ اور اٹیکس اور ٹینکوں کی کارروائی نہیں روک کے دی ہے. صحیح. تو ہم اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل ہٹ دھرمی پہ تلا ہوا ہے. امریکہ آبویسلی اس کی سپورٹ کرے گا. اس کی وجوہات ہم نے ایک دفعہ پہلے بھی پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ چونکہ ساری بزنس لیڈ جو ہے وہ جیوز ہے، کیونکہ جتنے بڑے ادارے ہیں ان کے اوپر جو ہیڈ بیٹھے ہوئے ہیں وہ سارے جیوز ہیں، اور اکثریت ان میں سے زائنسٹ ہیں جو اینٹی مسلم رویے رکھتے ہیں. تو اس کی وجہ سے امریکہ کا صدر ہو، چاہے وہ بائیڈن ہو، چاہے وہ ٹرمپ ہو، چاہے کوئی بھی ہو، وہ ہمیشہ سے مفلوج رہتا ہے، محتاج رہتا ہے ان کی خواہش کا. ہیونگ سیڈ دیٹ، الجزائر کے جو سفیر ہیں انہوں نے کہا کہ یہ متن مکمل نہیں ہے، لیکن اس سے فلسطینیوں کو امید کی ایک کرن نظر آتی ہے، کیونکہ اس کا متبادل قتل و غارت گری اور تباہی ہے. یہ بات تو ٹھیک ہے کہ اگر 6 ہفتے کا بریک بھی آتا ہے تو ایک تھوڑا سا ریلیف تو ملے گا. اصل بات یہ ہے کہ نہ تو باہر سے ایڈ پہنچنے دی جا رہی ہے، یعنی کھانے پینے کی وہاں قحط کی جو بدترین کنڈیشنز ہو سکتی ہیں وہ پرویل کر رہی ہیں اس وقت. اوپر سے جو مارا ماری قتل و غارت گری کا بازار گرم ہے وہ آپ کے سامنے ہے. وہ ہم کئی دفعہ رونا رو چکے ہیں مسلم ممالک کا. ایک دفعہ پھر رو لیتے ہیں کہ خدا کے واسطے آنکھیں کھولیں. آپ دیکھیں کس قسم کا ظلم و ستم ہو رہا ہے، کس قسم کا اسٹیٹ ٹیررزم ہو رہا ہے. تمام سابقہ جو جنگیں تھیں، جو تمام سابقہ بدترین ہیومن اینیمیز تھے، ان کے ریکارڈ ٹوٹ رہے ہیں. آپ چپ کر کے لفظوں کی کھیل کھیل رہے ہیں. تو یہ اب صورتحال جو ہے بہت تکلیف دہ ہے. دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا ہوگا. ایک اسرائیلی کابینہ کے رکن جو ہیں انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے نیتن یاہو کی پالیسیوں کے خلاف، اور اسی طرح ایک فوجی جو ہے جب اس کو کہا گیا کہ آپ دوبارہ غزہ میں جائیں اور جا کے وہاں لوگوں کے قتل و غارت کو جاری رکھیں، تو اس نے خودکشی کر لی ہے. تو یہ سارے انڈیکیٹرز ہیں اس بات کے کہ اسرائیل جو کچھ بھی کر رہا ہے، اور امریکہ جس اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے وہ انسانیت کے دشمن ہے. وہ ایک انڈیویجول کے، ایک کمیونٹی کے دشمن نہیں تو امریکہ کا انٹرسٹ کیا ہے؟ دیکھیں میں نے کہا بتایا تو ہے آپ کو کہ سب کچھ اس کا جو ہے وہ جیوز کے ہاتھوں میں ہے. ٹھیک ہے. اس کی اکانومی، اس کی آرم فورسز، اس کے جتنے بھی آئینی ادارے ہیں ان سب کے اوپر کوئی نہ کوئی ایک زائنسٹ مائنڈ کا بندہ بیٹھا ہوا ہے. لہٰذا وہ تو اپاہج ہے. وہ ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں لیکن اسرائیل کے معاملے میں آپ نے دیکھا ان کا رویہ کیا ہوتا ہے. تو اس لیے ایک ضرورت اس بات کی تھی کہ ہماری مسلم قیادت جو ہے وہ سر جوڑ کے بیٹھتی، کوئی ایک فیصلہ کرتی، کوئی ایک تھریٹ کرتی. وہ اس قابل نہیں ہے، یہ ثابت ہو گیا ہے. اچھا، لیکن سلیم بخاری صاحب اگر میں اسرائیل کے سٹانس کی بات کروں تو وہ ابھی بھی بہت ریجڈ ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے قیدیوں کی رہائی چاہیے اور حماس کا خاتمہ چاہیے. دیکھیے یہ دونوں ہی چیزیں ان ایکسیپٹیبل ہیں. یہ حماس ایک سے زیادہ بار کہہ چکا ہے. آپ نے قسم کھائی تھی ہم حماس کو نیست و نابود کر دیں گے. آپ کے اپنے جو حواری ہیں، جو آپ کے اپنے اتحادی ہیں، وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ حماس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے. آپ نے حزب اللہ کے خلاف کارروائی کر کے دیکھ لی لبنان میں، لیکن آج بھی حزب اللہ وہاں اتنی سٹرونگ ہے کہ وہ ریئیکٹ کرتی ہے ہر اسرائیلی اقدام کو. راکٹ آج بھی اسرائیل کے شہروں کے اوپر برستے ہیں.
تو یہ تو ایک حقیقت ہے کہ حماس کو ختم کرنے کی خواہش تو کی جا سکتی ہے، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے یہ ایک سہانا خواب ہے جو اسرائیلی اور نیتن یاہو صاحب دیکھنے کے عادی ہو گئے ہیں۔ نہ تو حماس ختم ہونے جا رہی ہے، نہ آپ فلسطین کو صفحہ ہستی سے مٹا سکتے ہیں، لیکن ابھی کوئی منظر نامہ واضح نہیں ہے، ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا ہے، لیکن یہ تاخیر جو ہے یہ فلسطینیوں کے قتل عام کا ایک لیبارٹری بنی ہوئی ہے وہاں، جن کی میس گریوز دریافت ہو رہی ہیں، اس میں سے 30 35 80 لوگ نکل رہے ہیں۔ تو منظر نامہ تو بہت تکلیف دہ اور بہت ہی شرمناک ہے۔ کب آنکھیں کھلیں گی ہماری مسلم ممالک کی قیادت کی، کب ہم پہنچیں گے ان کی مدد کو، یہ سارے سوالیہ نشان تو ضرور ہیں، سوال ضرور ہیں، ان کے جواب کہیں نہیں ہے۔ سلیم بخاری صاحب، آپ پھر کہیں یہ نہ کہہ دیں کہ میں ریپیٹ کر رہی ہوں سوال، لیکن میرا سوال ہے کہ امریکہ کو اب آ کر کیا سوجی جب پہلے وہ اس معاملے پر مخالفت کرتا رہا ہے، اب آ کر کہہ رہا ہے کہ اس سلسلے کو ختم کرو، اس میں مفاد کیا ہے؟ آپ نے بھی نیتن یاہو کی طرح ایک عدد الزام مجھ پہ ٹھوک دیا کہ میں آپ کو کہوں گا آپ بات دہرا رہی، میں نے کبھی نہیں کہا آپ کو، آج تک میں نے کبھی نہیں کہا۔ تو یہ جو آپ کے ذہن میں نیتن یاہو کی طرح چیزیں پکتی ہیں نا، اس کو ذرا ایک طرف رکھیں۔ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ امریکہ کا الیکشن ہونے والا ہے، یہ بات میں آپ سے سننا چاہتی تھی، ٹھیک ہے؟ آپ نے پہلے دونوں دفعہ نہیں کہی۔ اچھا سنیے نا، وہ اس کا الیکشن ہونے والا ہے، ان کے اندر انٹرنل پریشرز ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے دیکھا کہ جب کوئی بھی لیڈر امریکی جو ہے وہ سینٹ سے خطاب کرنے جائے، کانگریس میں بولنے جائے، تو وہاں احتجاج ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ آپ نے دیکھا وہاں کی یونیورسٹیاں ابل پڑی ہیں فلسطینیوں کے حق میں، آپ نے دیکھا کہ ان کی لیڈرشپ کے بھی رویوں میں تبدیلی آ رہی ہے۔ تو یہ سارا پریشر جو بلڈ اپ ہوتا ہے، وہ چاہے امریکی صدر ہو چاہے کوئی بھی ہو، اس کو افیکٹ ضرور کرتا ہے۔ آپ نیتن یاہو کو سمجھتی ہیں کہ اس کے اوپر پریشر نہیں ہے، اس کے اوپر انٹرنل اتنا پریشر ہے کہ مظاہرے ہو رہے ہیں تل ابیب کی سڑکوں کے اوپر، چاہے وہ قیدیوں کی رہائی کے حوالے سے ہیں، چاہے وہ اس کی پالیسیوں کے خلاف ہیں۔ تو یہ جو جو انٹرنیشنل رائے عامہ ہے، جو اوپینین ہے لوگوں کی، وہ افیکٹ ضرور کرتی ہے۔ اینڈ جو بائیڈن از نو ایکسیپشن، الیکشن از ایٹ ہینڈ، وہ کچھ نہ کچھ دیکھیں نا، اس نے اپنے اتحادیوں کو بھی راضی رکھنا ہے۔ جن مسلمان قیادت کو انہوں نے اب تک خاموش رکھا ہوا ہے، کچھ کرنے نہیں دیا ہے، ان کی بھی تو ایک پیشنس کی الٹیمیٹ لمٹ ہے۔ تو میرے خیال سے اس سچویشن کو ریزالو کرنے کی ایک سنجیدہ کوشش میں اس لیے ضرور کہوں گا کہ اگر 6 ہفتے کا ریلیف آتا ہے، ایک تو قتل و غارت رک جائے گی، ایک تھوڑا سا ریلیف کے لیے پھر راستہ نکلے گا۔ اس وقت اصل ضرورت یہ ہے کہ جنگ وہاں مستقل بنیادوں پر بند ہو، وہاں انٹرنیشنل ایڈ جو پہنچنے کے لیے بے قرار ہے۔ آپ اگر دیکھیں جو مصر والی سائیڈ کی جو سڑکیں ہیں، ان کے اوپر سینکڑوں کی تعداد میں کنٹینرز کھڑے ہوئے ہیں، لیکن چونکہ غزہ کی پٹی کے اوپر اب مصر کا کوئی اختیار نہیں ہے، وہ اسرائیلیوں کے قبضے میں ہے، لہٰذا ایک ٹرک بھی ان کی مرضی کے بغیر اندر نہیں جا سکتا۔ تو اسی لیے یہ فلسطین کی طرف سے ویلکم کی جا رہی ہے بات کہ ٹھیک ہے، ایک ریلیف تو چاہیے انہیں، وہ تو صرف جنازے اٹھا رہے ہیں نا۔ جی آپ دیکھیے ان آرمڈ لوگوں کا جو منظر نامہ یورپی یونین یورپی ممالک کے چینلز کی طرف سے آپ کے پاس سامنے آتا ہے، وہ منظر نامہ کسی صورت بھی اس کو ویلکم نہیں کیا جا سکتا۔